جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کے ہی تھے تو ابو طالب نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، میں ارض شام جا رہا ہوں، میرے سامان تیار کر دو۔ جب فاطمہ نے ابو طالب کا سامان سفر تیار کر دیا، وہ اپنے افراد خانہ کو الوداع کہہ کر روانہ ہونے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو چاچا سے چمٹا لیا۔ چاچا مجھے ساتھ لے چلیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوران سفر آپ پر بوجھ نہیں بنوں گا، بلکہ میں آپ کی بہت مدد کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے دامن گیر ہو کر کہا۔ ابو طالب راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اگلی صبح یہ لوگ ایک اونٹ پر سوار ہو کر تجارتی کاروان کا حصہ بنے صحرائے عرب کو عبور کر رہے تھے۔ اب ان کے سامنے ایک وسیع وارض صحرا تھا۔ سفر کی صعوبتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال میں مگن تھے کہ وہ جلد ہی ارض شام کے جنوب میں موجود شہر بصرہ کو دیکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے سرسبز باغات اور مختلف قسم کے لوگوں سے ملنے کے لیے بھی پرجوش تھے۔ راستے میں کاروان نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ سے قریب ہی ایک خانقاہ تھی جہاں بحیرہ نامی مسیحی راہب رہتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ایک صاحب علم شخص تھا جو قدیم اور اصلی انجیل کا بڑا عالم تھا۔ برسہ برس سے وہ اسی امید کے ساتھ یہاں آ کر پڑاؤ ڈالنے والے مکہ کے کاروانوں کو دیکھتا تھا۔ ہر بار وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھونچتا پھرتا تاکہ شاید وہ ممکنہ عرب پیغمبر کبھی کسی قافلے کے ہمراہ ادھر کا رخ کرے، وہ اس کو پہچان پائے اور ان کے چہروں کو دیکھتا۔ بعض اوقات ان سے گفتگو بھی کرتا تاکہ کہیں کچھ سراغ ہاتھ آئے یا کسی انوکھی چیز کا مشاہدہ ہی ہو جائے۔ ابو طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے کے دوران بھی بحیرہ اپنی جگہ سے نکلا اور دیکھا کہ ایک کاروان کی اس جانب آمد ہے۔ جو ہی اس کی نظر آسمان پر گئی تو اس نے کیا دیکھا، بادلوں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کچھ عجیب و غریب انداز میں آسمان پر تیرتا پھر رہا ہے۔ جب اس نے اس جانب مزید توجہ کی، اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بادلوں کا یہ ٹکڑا کاروان کے اوپر سایہ بن کر اس کی ہمراہی سفر کر رہا ہے۔ جیسے ہی کاروان نزدیک آیا، بحیرہ کا یہ خیال مستحکم ہو گیا کہ بادلوں کا یہ ٹکڑا نہ صرف کاروان کے اوپر سفر کر رہا تھا بلکہ اس نے کاروان کے صرف چند ہی لوگوں کو سورج کی گرمی سے محفوظ رکھا تھا۔ جب کاروان نے درختوں کے سائے میں پڑاؤ ڈال دیا تو بادلوں کے اس ٹکڑے کی حرکت بھی رک گئی۔ بحیرہ کی حیرت اس وقت دو چند ہو گئی جب اس نے محسوس کیا کہ درختوں کی شاخیں کچھ مزید جھک کر اضافی سایہ مہیا کر رہی تھیں۔ یقیناً کاروان میں موجود کوئی نہایت غیر معمولی ہستی ہی اس طرح کی سہولیات کی اہل ہو سکتی ہے۔ اس نے کاروان میں شامل لوگوں کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ جب سارے مہمان اس کے ہاں پہنچے تو بحیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سمجھ گیا۔ اس کا انتظار ختم ہوا۔ اب بحیرہ نے کھانا سامنے رکھا اور مہمانوں نے اسے تناول کرنا شروع کیا۔ بحیرہ دسترخوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور کھانے کے دوران وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں جمائے رہا۔ وہ رسالت کی ان نشانیوں کی گونج میں تھا جن کا ذکر قدیم صحیفے میں موجود تھا۔ کھانے کے بعد بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی۔ بحیرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی اور خیالات کے بارے میں متعدد سوالات پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ذہانت اور صبر سے ان سوالوں کے جواب دیے۔ بحیرہ نے جو کچھ پڑھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات ان باتوں کی تصدیق کر رہے تھے۔ بحیرہ نے اب ہمت پکڑی اور کہنے لگا، کیا تم اپنا لبادہ اٹھا سکتے ہو؟ میں تمہاری گردن اور تمہارے شانوں کے بیچ تمہاری کمر دیکھنا چاہتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ استدعا قبول کر لی اور اپنا کرتا اٹھا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کا جائزہ لے لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود پیدائشی نشان کو دیکھ کر جو راہب کے قدیم صحیفے کے مطابق مہر نبوت تھی،
بحیرہ ابو طالب کے جانب متوجہ ہوا۔ راہب نے پوچھا، یہ آپ کی کیا لگتے ہیں؟ ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرے بھتیجے ہیں۔ راہب نے کہا، آپ کا مذہب کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا، وہی جو میرا اجداد کا تھا۔ راہب نے کہا، آپ کے بھائی کو کیا ہوا تھا؟ ابو طالب نے کہا، وہ اس بچے کی پیدائش سے قبل ہی فوت ہو گئے تھے۔ راہب، یتیم بچہ ایک اور نشانی کی تصدیق ہو گئی۔ بحیرہ نے کہا، سرزمین شام میں مزید آگے سفر مت کرو، کیونکہ وہاں لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ تمہیں یہیں سے واپس لوٹ جانا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ تمہارے حفاظت میں رہے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ابو طالب نے اب تک بحیرہ کی باتوں کو بہت زیادہ سنجیدہ نہ سمجھا تھا، لیکن یہ بات سنتے ہی ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ بحیرہ نے کہا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ انہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے، لیکن اس کے علاوہ ان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ میں پورے خلوص دل سے تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم یہیں سے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے ابو طالب نے شام کا اپنا تجارتی سفر اسی جگہ سے منسوخ کر کے مکہ واپسی کا فیصلہ کر لیا، اگرچہ اس طرح واپس لوٹ جانا ان کے لیے معاشی طور پر سودمند نہ تھا۔ یہ تھی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سفر۔ اسے شیئر ضرور کرنا۔